اللہ نگہبان ہے۔ اٹھ کر بیٹھے، دادی میں کھانا لے آیا ہوں، ہم دونوں کھانا کھائیں۔ احمد نے اپنی بزرگ دادی کو اٹھایا اور اخبار کے ٹکڑے میں لپٹی روٹیاں نکالی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ دادی نے پیار سے احمد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی کہ بیٹا ہمت اور حوصلہ رکھو، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ سب سے بڑا نگہبان ہے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن خاموشی سے سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے نظریں جھکائی رکھی، کیونکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ والدین اس کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آنے دیتے تھے، وہ آج اس کے ساتھ نہیں تھے۔ انتہائی غربت کے باوجود جس والدین نے اپنے بیٹے کو حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا اور ہر حال میں خوش اور شکر ادا کرنا سکھایا، وہ والدین اچانک حادثے میں موت کا شکار ہو گئے۔ غریبی کے باوجود اپنی بیٹی کی پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسد کے والد ایک ہوٹل پر ملازم تھے اور والدہ سلائی کرتی تھی، لیکن اب حالات اتنی تیزی سے بدل گئے کہ اسد کو اسکول چھوڑ کر ہوٹل میں ملازم بن کر رہنا پڑا۔ ایسی زندگی کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسد اٹھا اور کھانے کے برتن کچن میں دھو کر رکھ دیے، اور وہ اخبار کا ٹکڑا جس میں روٹیاں لپیٹ کر آیا تھا اسے انتہائی احتیاط سے اٹھایا، صاف کیا اور اپنے ساتھ کمرے میں پڑھنے کی غرض سے لے آیا۔ اخبار پڑھنے کے دوران اس کی نظر ایک طرف لکھی ہوئی اقوال زری پر پڑی۔ جس میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اسد نے بہت ہی حیرت اور تجسس سے یہ تحریر دوبارہ پڑھی، کیونکہ اسے دادی اماں کے کہے ہوئے الفاظ بھی سمجھ آ گئے۔ اسد نے اپنے خود ہی آنسو صاف کیے کہ اب وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے نہیں روئے گا، کیونکہ ایک ایسی ذات ہے جو اس کو ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، بلکہ وہ ایسے کام کرے گا جس سے اس کے ماں باپ کو ثواب پہنچے۔ اس ایک فقرے کو پڑھنے سے اسد بہت اعتمادی لوٹ آئی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کی کہ جس طرح اس کے والدین نے کبھی ہمت نہیں ہاری، وہ بھی حالات کا سامنا ڈٹ کر کرے گا۔ اسد اٹھا اور اپنا بیگ اٹھا لایا جس سے کتابیں اس کا مقصد ہوں۔ یوں اسد نے دن میں ہوٹل میں کام کرنا اور شام کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسد نے حالات کا مقابلہ اتنی ہمت اور جرأت سے کیا کہ اپنی محنت اور اس کی وجہ سے ملنے والے وظائف سے ایک ڈاکٹر بن گیا۔ آج اسد نے نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالیا بلکہ بہت سے غریب لوگوں کے بچوں کی پڑھائی کے اخراجات بھی اٹھاتا ہے تاکہ کسی بھی بچے کی پڑھائی حالات کی وجہ سے نہ رکے۔ بچوں اگر آپ بھی گرد میں کوئی ایسا بچہ دیکھیں جو غریب ہے اور پڑھ نہیں سکتا، خصوصاً یتیم بچے، تو آگے بڑھیں، آپ کے تھوڑے سے حوصلے مدد سے اس کی زندگی سنور جا سکتی ہے۔